جہاں باپ کی طرف دیکھنا خدا کی کرم فرمائی اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت اس کی بشارت ہے، جہاں بیوی کو آدھا ایمان کہا جائے، جہاں بہن کی پرورش اور بیٹی کی شادی کو مصطفیٰ جنت میں اپنے مقیم کے طور پہ کہیں، اس دین میں، اس امت میں اگر کوئی عورت کو ظلم کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی مصطفیٰ ہے۔ کہنے والے کچھ بھی کہیں، سننے والے کچھ بھی کہیں، لکھنے والے کچھ بھی لکھیں، لیکن عورتوں کو جو مقام دین مصطفیٰ نے دیا شاید کسی اور نے دیا، شاید کسی اور نے دیا۔ ہر حال میں شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ، باپ کی ملکیت میں اس کا حصہ، مہر کے ساتھ اس کا حصہ، ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ پھر مصطفیٰ پہ قربان جائیے، مصطفیٰ پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قربان جائیے کہ کعبہ کو دیکھنے پر بھی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول، سبحان اللہ، اور ماں باپ کو دیکھنے پر بھی رحمتوں کا نزول۔ بے شک، سبحان اللہ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بہت اچھا ابھیان ہے اور ہم سب ساتھ ہیں۔ خدا کرے ہمارے ملک کی ہر بچی بچے اور ہر بچی پڑھے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہمارے یہاں بھی لاڈلی کے نام سے خدا کرے ہر بچی لاڈلی بنے، لیکن مصطفیٰ کی لاڈلی کیسی؟ مصطفیٰ کی لاڈلی کیسی؟ سفر میں جائیں تو فاطمہ کے گھر، سبحان اللہ، کیا ہے تو فاطمہ کا گھر، اور پھر کیا فرمائیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغاوت کی اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ تو اگر بہترین باپ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، بہترین شوہر دیکھنا ہو کیا بات ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، بہترین ساتھی دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، اچھا کامیاب دوست دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہترین استاد ہمارے یہاں اساتذہ بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، استادوں کے بارے میں کام کے ساتھ، ارے یہ تو اپنی جان پہچانی کے ساتھ اپنے خون کو پانی کر کے تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت کا جو ثمرہ ہوتا ہے آپ کو ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ استاد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے بچوں سے زیادہ وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان پہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہ مدرسے وہی ہیں جو غلامان اور عاشقان مصطفیٰ آپ کو ہمارے درمیان بھیجتے ہیں، اور مصطفیٰ کی رحمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں، خادم بھی ہیں، پیارے بھی ہیں۔ ایک موقع پہ جناب سرکار نے کہا انس ذرا ایک کام تو کرانا۔ اچھا، آج تو پیر صاحب کو مجھ کو سب کو غصہ عام آ جاتا ہے، لیکن جو رحمت للعالمین ہو اس کو غصہ نہیں آتا۔ انس بن مالک کہتے ہیں بازار گیا، کام بھول گیا، بچوں میں بیٹھ کے کھیل رہا تھا، ایسا لگا جیسے میری گردن پہ کسی نے کچھ رکھ دیا، برف کی سلی تھی جو وہ ٹھنڈک میری گردن سے اتر کے میرے سینے تک اور میرے سینے سے اتر کے میرے دل تک پہنچ گئی۔ اس ٹھنڈک کو محسوس کر کے میں یہ سمجھا کہ یہ ٹھنڈک کہاں سے آئی، مڑ کے دیکھا تو عامرہ کا ذکر پوچھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے انس ایک کام کہا تھا تم نے کرا نہیں، میں ڈر گیا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، تو کھیلتا رہے، میں اپنا کام کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچوں کی تربیت ہو، بیوی کے ساتھ اس کے سلوک ہو، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہوں گے تو ارے جی۔ آخری بات اختتام تک سب سے بڑی دین کیا ہے؟ آج دنیا کیسی ہے کہ صاحب گلوبل ولیج، پوری دنیا ایک گاؤں ہے، انٹرنیٹ نے سب کو جوڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن اتنا جوڑ کر رکھا ہے ایک ہی کمرے میں بیوی اور میاں انٹرنیٹ میں بات کرتے ہیں، بچہ اور باپ ایک ہی کمرے میں ہے، ایک ہی گھر میں، لیکن کوئی کسی سے بولنے کو تیار نہیں، سب کی اپنی دنیا ہے، سب اسی میں کھو گئے۔ لیکن جو مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا، بالکل آج کی اس چرچے کا آپ تک تمام جو غیر مسلم بھائی ان تک اس بات کو پہنچاتا ہوں، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، یہی قاعدہ تھا، وہ مسلمان نہیں ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے، ٹیک ہٹا دی، صحابہ بھی پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان نہیں ہے، 3 بار کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان نہیں؟ ارشاد فرمایا جس کے قول و فعل سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ،
مصطفیٰ نے پڑوس کی تشریح فرمائی. واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اتنے قربت کے باوجود مہینوں گزر گئے، بیٹے نے ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں پوچھا. پھوپھی، خالہ، رشتہ داروں میں کتنے بیمار ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ چلتے سے جائیں تو یہ بات بھی تو لے کے جائیں. کیا بات ہے کہ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار پڑ گئی، آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کھڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے. میں نے آنکھ کھل کے ڈر گئی، میں نے بیٹھ کر دیکھا کہ اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کو صاف کر رہا ہے. میں نے کہا میری جان آپ پہ قربان. ارے جس کے پاؤں پہ جبرائیل نے اپنے پر کو بس کرا، جس کے لیے عرش کو سجایا گیا، وہ اپنے حجرے کو صاف کر رہا تھا. میں ڈر گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ایسا نہیں، تم میری بیوی ہو، تم بیمار ہو، اور ایک بیمار کی عیادت کرنا مصطفیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان آج کوئی کرے تو چورو کا غلام، لیکن مصطفیٰ سے سیکھیے. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر کسی کو دیکھنا ہے کیا بات ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ. حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہرحال آپ نے فرمایا میں پڑوس بتاتا ہوں، پڑوس کیا، اور یہی آپ کا پیغام ہے پورے بھوپال کے لیے، پورے مدھیہ پردیش کے لیے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. فرمایا پڑوس کیا ہے، دھیان سے سنیے گا. ارشاد فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ کی طرف کے 40 مکان. کتنے مکان؟ 40. زور سے تو بول دو. 40. تمہارے بائیں ہاتھ کی طرف کے 40 مکان، تمہارے آگے کے 40 مکان، تمہارے پیچھے کے 40 مکان، یہ تمہارا پڑوس ہے. کیا بات ہے. ایک آدمی کا پڑوس، ایک گھر. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی غیر مسلم ہو؟ آپ نے فرمایا اس کا حق زیادہ ہے، اس سے زیادہ تعریف قلبی سے ملنا، اس کا زیادہ لحاظ رکھنا. کہنے کو تو کچھ بھی کہے، لیکن جب مصطفیٰ کو پڑھ لے گا تو پھر یہی کہے گا صلی علی محمد وعلی آلہ. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اس 40ویں مکان کے آگے بھی 40 مکان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی. اور ادھر کے بھی 40 مکان کے آگے بھی مکان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہر 40 مکان یہ ہر آدمی اپنے آگے کے مکانوں کو 40 توڑ کے جمع کر لے تو پوری دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوس بنا کے رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، ماشاء اللہ. واہ 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 اور واہ. آج کہتا ہوں اس واقعے کے بعد میں حضرت تشریف لائے. ایک بات کہتے اور حالات و احوال کی سب سے بڑی چیز کیا بتائی؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، میری سنت کو مضبوط سے پکڑ رکھنا، اور اتحاد. سب سے بڑی چیز کیا؟ اتحاد. اس واقعے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں. اس سے پہلے ناظم صاحب کو پرچی لکھ کے دیں اپنی بات انشاءاللہ. مدینہ طیبہ کے بھائی ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس واقعے حضرت خالد صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مکان ہے، جیسے بستیوں کے باہر گاؤں وغیرہ میں کچھ مکان ہوتے ہیں نا جہاں لوگ آن کے کہیں سے آ کے ٹھہر جاتے ہیں. اسلام کی 4 اہم شخصیات وہاں تشریف فرما. دھیان سے سنیے. حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بلال حبشی. چاروں چاہیے، چاروں مقتدا، چاروں مصطفیٰ کے مقدر، چاروں کے اپنی اپنی خوبیاں اور کمال. صہیب رومی روم کے رہنے والے، بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے، سلمان فارسی فارس ایران کے رہنے والے، معاذ بن جبل مدینہ کے سردار. چاروں بیٹھے ہوئے. اتنے میں ایک آدمی آیا. اس آدمی کو اب آپ کو پہچاننا کہ وہ آدمی آتا کہاں سے. مصطفیٰ نے تو خالی اشارہ کر دیا. ایک آدمی آگے بیٹھا. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں جاؤ تو ان کو سلام کر کے پوچھو کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں بیٹھ جاؤں، اگر آپ اپنی کچھ اہم بات کر رہے ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں. کیا بات ہے. واہ واہ. نہیں تو سنت. بے شک. اور جس کو نہیں جانا ہوتا وہ بیٹھتا ہے. وہ شخص بھی وہاں بیٹھ گیا. اب انہوں نے اپنی باتیں بند کر دی، کچھ کر رہے تھے. اور جس کو بات شروع کرنی ہوتی ہے وہ بڑی چلاکی سے شروع کرتی. اسی کو نفاق کہتے ہیں. اس نے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی.
جس طرح کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بھی نہیں آتی. بھائی کیا سمجھ میں نہیں آتا تم کو؟ یہ صہیب رومی روم کے رہنے والے ہیں، جس کو آج آپ اٹلی پوری حکومت کی ترقی تک، یہ روم کے رہنے والے ہیں. ان کی زبان الگ، اشاروں میں سمجھا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. ان کی زبان الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کا کلچر الگ، ان کے رسم و رواج الگ، ان کا رہن سہن الگ. یہ سلمان فارسی ہیں، یہ ایران کے ہیں، یہ ان سے بالکل مختلف. تم معاذ بن جبل مدینہ کے رہنے والے ہمارے ساتھی ہو، ہم نے تم کو دیکھا ہے. یہ چوتھا تمہارے درمیان بلال. سیرت مصطفیٰ کے جلسے سے جانے کے بعد بھی اگر امیری اور غریبی، اگر ذات پر مبنی اونچ نیچ دل میں یہ خیال پیدا آیا تو پھر کہیں نہ کہیں عشق رسول کو ٹٹولنا پڑے گا. پوچھا یہ بلال تو بالکل الگ ہے، یہ تو بالکل اس کی زبان الگ، کاموں بکتا تھا، اس کو کس طریقے سے اپنے ساتھ دکھا لیا. حضرت معاذ بن جبل کو غصہ آ گیا، اس کا دامن پکڑا اور مصطفیٰ کے دربار تک لے کے چلے. سرکار علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا ایک بات کو دھیان سے سنو، جب تک اللہ کی کتاب اور میرے عشق اور میری سنت کے ساتھ رہو گے تب تک تم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. تمہاری پہچان اول مسلمان، تمہاری پہچان دو مسلمان، تمہاری پہچان سو مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے بہت زیادہ مبارکباد ہے آپ سب کے اور یہ شہر بھوپال کہ ہم لوگوں کو یہاں مدعو کرا. آپ کو علماء کرام یہاں موجود تھے، قاری صاحب انشاءاللہ بہت مغل اور ملفوظات سے نوازیں گے. میں صرف اتنی بات کہہ، ایک پڑوس کو جتنے بھی ہمارے عام لوگ ہیں ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ ہاں ہمارے نبی نے سڑک پہ چلنے سے لے کے اور تھوکنا تک بھی ہم نے سکھایا. بے شک، واہ واہ. ہم کو ماں کی عزت سے لے کے اور بیوی کی عزت کرنا بھی سکھایا. سبحان اللہ. ہر بیٹی کو لاڈلی اور ہر بیٹی کو صرف محرم سمجھ کے بات کرنا ہم کو سکھایا. ہمارے نبی نے ہم کو خدمت خلق سکھائی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، یہ ہم کو سکھا. اور فرمایا اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر کسی سے مسکرا کے بول بھی لیے یہ بھی یہ بھی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب کرو. بحق مصطفیٰ و آل مصطفیٰ منتظمین کو، جو لوگ یہاں تشریف لائے، شرکاء کو اور ہم سب کو غلامان مصطفیٰ میں شامل رکھ اور کل روزے کے ساتھ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک رسائی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ اجمعین.